تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق اللہ العظیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما معزز ذمہ داران قوم و ملت اور معززین شہر، محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تاکہ ہماری اس سنہری تاریخ کو ہم یاد کر سکیں، جس تاریخ سے ہم غفلت برت رہے ہیں، اور کوئی بھی قوم اپنے تابناک ماضی کو بھلا کر اپنے سنہرے مستقبل کے خواب ہرگز نہیں دیکھ سکتی۔ وہ قومیں کبھی بھی سرفراز نہیں ہوتی جن کے پیش نظر ان کا ماضی نہ ہو۔ ہمارا مستقبل گویا ہمارے ماضی کی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ جس قوم کا کوئی بھی ماضی نہیں ہے، اس قوم کا کوئی بھی مستقبل نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یہ اللہ کے فضل و کرم سے چند دردمندان دل نے اس مجلس کو بپا کیا، جو قوم و ملت کا شعور اپنے اندر رکھتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ہر دم ہماری قوم چاق و چوبند اور نشاط رہے، بیدار رہے، اور اس ملک میں جو حقیقی مسلمانوں کا ملک ہے، اس ملک کی ترقی میں برابر آگے آگے رہے۔ بے شمار درود و سلام ہو
سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر کہ آپ نے حق و صداقت کا یہ دین مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، ہمارا یہ ملک جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، اس کا ایک نام بھارت بھی ہے اور اس کا ایک نام انڈیا بھی ہے. اہل عرب اس ملک کو ہند کہا کرتے تھے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں اور احادیث میں ان پیشن گوئیوں کو صحابہ کرام نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پیشن گوئیوں کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان میں حاکمانہ طور پر مسلمان 1000 سال تک حکومت کرتے رہے. یوں تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہی سے ہندوستان میں اسلام کی کرنیں پہنچنا شروع ہو گئی تھی، لیکن حاکمانہ طور پر مسلمان کچھ عرصے بعد یہاں پر قدم رکھے ہیں. 1000 سالہ حکمرانی کا دور کوئی چھوٹا دور نہیں ہوتا، یہ ایک صدی کے اوپر منحصر یہ دور ہے. اسی لیے ان پچھلے 10 صدیوں کے اندر اس ملک میں مسلمانوں نے جو کارنامے انجام دیے وہ آج محتاج تعارف نہیں ہے. اور ہمارا ملک ہندوستان جس کی سرحدیں آج جتنی ہیں، یہ ہمارا ملک اتنا چھوٹا نہیں تھا، بلکہ ہمارے اس ملک کی سرحدیں کابل سے شروع ہوتی تھیں اور کنیا کماری پر ختم ہوتی تھیں. نہ کسی پاکستان کا وجود تھا اور نہ کوئی بنگلہ دیش کا زمین کے اوپر وجود تھا. کسی قسم کی کوئی تقسیم کے بغیر ہمارا ملک ہندوستان تھا، جو انتہائی وسیع اور عریض ملک ہے. سب سے پہلے ہم آگے کی باتوں کو سننے سے پہلے ہمارے اس ملک کی جغرافیائی حدود سے واقف ہونے کی کوشش کریں گے. یہ ملک آج جس طریقے سے سیکولر ملک بنا ہوا ہے، اس زمانے میں اس طرح سیکولر ملک نہیں تھا. یہ راجا اور رجواڑوں کا علاقہ تھا. یہاں کے مختلف علاقوں میں مختلف تہذیبیں حکومت کیا کرتی تھی. کہیں پر مراٹھوں کی حکومت تھی، کہیں پر سکھوں کی حکومت تھی، کہیں پر غیر مسلم راجاؤں کی حکومتیں تھیں، لیکن تھا متحدہ ہندوستان. اس کے نام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں تھی. جب اس ملک میں مسلمان آئے تو یہاں کے راجاؤں نے ہمارے اخلاق اور ہمارے عدل و انصاف سے متاثر ہو کر ہماری اطاعت اور فرمانبرداری کو قبول کیا. نہ ہم جبر سے اپنی حکومتوں کو کیے اور نہ یہاں کے رہنے والے واسیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کی. ہندوستان کے طول و عرض میں چاہے وہ مشرق کا علاقہ ہو، چاہے وہ ہندوستان کا شمالی علاقہ ہو، چاہے وہ ہمارے ملک کا جنوبی علاقہ ہو،
ان تمام علاقوں کے اندر مسلمان پھیلتے چلے گئے. جب حاکمانہ طور پر ہم یہاں پر آئے تو ہماری سلطنتیں کافی وسیع ہوتے گئی. ان سلطنتوں کا اگر ہم اندازہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک چھوٹا سا اندازہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ مشرق میں ایک لمبے عرصہ تک شیر مشرق نواب سراج الدولہ کی حکومت قائم رہی. جنوب ہندوستان میں ایک طویل عرصے تک ٹیپو سلطان کی حکومت قائم رہی اور دکن کے علاقے میں ایک لمبے عرصے تک آصف جاہی ریاستیں آباد رہیں. پھر مغلیہ خاندان کا ایک سنہرا دور بھی اس ہندوستان کی تقدیر کا ایک حصہ رہا. کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر مسلمان حکمران نہیں تھے. آج سیاسی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں جو فرقہ پرستی آئی، اس فرقہ پرستی کا خلاصہ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ جن علاقوں میں مراٹھے حکومت کیا کرتے تھے وہاں پر اکثریت ہندوؤں کی تھی. جن علاقوں میں سکھ حکومت کیا کرتے تھے ان علاقوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور جن علاقوں میں مسلمان حکومت کیا کرتے تھے اکثریت غیر مسلموں کی تھی. اگر مجموعی طور پر اس 1000 سالہ تاریخ میں مسلمانوں کا تناسب نکالا جائے علاقہ واریت کے حساب سے تو 7% سے لے کر 11% مسلمان اس ملک میں بحیثیت حکمرانی کے تھے. جبھی بھی ہم اقلیت میں تھے اور آج بھی ہم اقلیت میں ہیں. کبھی بھی ہم اکثریت میں نہیں تھے. ہماری تعداد ہمیشہ سے کم رہی. لیکن یہاں پر تاریخی بات کو ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اپنی 1000 سالہ تاریخ کے اندر کبھی بھی ہندوستان میں مسلمانوں نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا. پوری 1000 سالہ تاریخ میں، چاہے وہ مشرقی حکومت ہو، چاہے وہ جنوب کی ریاستیں ہو، چاہے وہ مغلیہ خاندان کا دور ہو، چاہے وہ عادل شاہی نظام ہو، چاہے وہ آصف جاہی نظام ہو، کسی بھی علاقوں میں کوئی بھی مؤرخ یہ نہیں بتا سکتا کہ مسلمانوں نے یہاں کے رہنے والے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا. وہ حاکم تھے 1000 سال تک لیکن اقلیت تھے. اس کے برخلاف اب تاریخ کے اگر ہم دوسرے تو ایک اور پہلو بھی ہمارے پاس آئے گا کہ ایک دور پھر انگریز کا دور ہمارے ملک کے اوپر آیا، جن کی تاریخ 200 سال کا احاطہ کرتی ہے ہمارے ملک کے اوپر. انگریز بھی باہر سے آ کر حکومت کیے اور مسلمان بھی باہر سے آ کر حکومت کیے. مسلمان ہندوستان کی پیداوار نہیں تھے. ہم بھی باہر سے آئے اور انگریز بھی باہر سے آئے. لیکن دونوں کے دور حکومت کا فرق ہم اپنے ذہنوں میں رکھنے کی کوشش کریں. جب مسلمان باہر سے حاکم کی شکل میں ہندوستان میں آیا، یہاں کے اقتدار کو اس نے سنبھالا، تو اس نے اس ملک سے محبت کی اور ہندوستان کو اپنا مادر وطن بنایا. اسی لیے انہوں نے اس ملک کو سنوارا، اس ملک کو نکھارا، یہاں کے واسیوں کے ساتھ انصاف کیا، عدل کیا. وہ غیر مسلم جو مذہبی تنازعات میں پھنسے ہوئے تھے ان کو انسانیت کا پیغام سکھایا. کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی. کیوں؟ وہ تو یہاں پر بسنے کے لیے آئے تھے، بھاگنے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ یہاں رہنے کے لیے آئے تھے، بھاگ جانے کے لیے نہیں آئے تھے. اسی لیے آتے آتے اپنے ساتھ خزانے لے کر آئے تھے. ان خزانوں کو ہندوستان کی خدمت کے اندر پیش کیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے
وہ مر بھی گئے تو اسی مٹی کے اندر دفن ہوئے، ان کے علاقوں میں ان کی میتیں تک نہیں گئی۔ مغلیہ فرمان رواؤں کی قبر ملک کے اندر ہے، عادل شاہی فرمان رواؤں کی حکومتیں ہندوستان کی مٹی کے اندر ہیں، آصف جائی حکمرانوں کی قبریں ہمارے ملک ہندوستان کا حصہ ہیں۔ 1000 سالہ دور کے پورے حکمران ہندوستان کی مٹی میں دفن ہوئے، کیونکہ انہوں نے اس ملک کو اپنا مادر وطن بنایا۔ لیکن اس کے برخلاف جب ہم انگریز کے دور کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انگریز ہمارے ملک میں رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ لوٹنے کے لیے آیا تھا۔ اس کی نیت ہی لٹیروں کی نیت تھی، اور یہ تاریخ کی سچائی ہے کہ انگریز جس ملک میں بھی جاتا ہے ظلم و ستم کو عام کرتا ہے اور ان کے ملکوں کو لوٹ کر رکھ دیتا ہے۔ انگریز کی نظر ہمارے ملک کے خزانوں پر تھی۔ اس پہلو کو تمہید کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بتایا تاکہ کل کسی بھی غیر مسلم کو آپ آسانی کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں۔ یہ تاریخ کی ایک سچائی۔ اب اس تاریخ کا ایک دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ تھوڑا سا ایک اور تفصیل طلب موضوع ہے۔ 17ویں صدی کا نصف آخر جو ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کے لیے بڑا چیلنج کرنے والا یہ دور تھا، خصوصاً مغلیہ حکمرانوں کے امتحان کا دور تھا۔ مغلیہ سلطنتیں کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ اس زمانے میں علاقے واریت میں رہنے والے بہت سی تہذیبوں نے مغلیہ خاندانوں کے خلاف خفیہ طور پر بغاوتیں کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ دور بڑی فتوحات کا بھی تھا اور مغلیہ خاندان کے لیے بڑی آزمائش کا بھی دور تھا۔ بڑی سلطنت مغلیہ سلطنت تھی۔ اس کا فرمان روا جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں ایک دن بیمار پڑ گیا۔ معالجین کے علاج کا کچھ بھی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوا۔ شاہ جہاں کی بیماری کے دور میں انگریز کے ایک قافلہ تاجرین کی شکل میں ہمارے ملک ہندوستان میں آیا۔ اس کا مقصد تجارت کرنا تھا۔ وہ یہاں پر آیا اور آہستہ آہستہ تجارتیں کرنا شروع کیا۔ اس نے ایک کمپنی کو اپنے ساتھ لایا جس کو کہا جاتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی۔ وہ کمپنی تجارت کی شکل میں ہمارے پاس آئی اور آہستہ آہستہ اپنے ناپاک عزائم کے لیے ہمارے ہندوستانیوں کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ تہذیبیں جو مغلوں سے ٹکرا رہی تھیں ان تہذیبوں کو کھاد ڈال ڈال کر مضبوط کرنا شروع کیا۔ شاہ جہاں کی بیماری کا علاج نہیں ہو رہا تھا۔ کسی درباری نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک ڈاکٹر ہے اور وہ انگلینڈ سے یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ اچھا معالج ہے، ایک مرتبہ اگر اس سے چیک اپ کروا لیا جائے تو اچھا رہے گا۔ شاہ جہاں کے دربار میں انگریز ڈاکٹر کو لایا گیا، اس نے علاج کر دیا، حسن اتفاق شاہ جہاں اچھا ہو گیا۔ اس نے پوچھا اے ڈاکٹر تم کو کیا مانگنا ہے مانگ لو۔ ڈاکٹر نے کہا سرکار آپ سے کیا مانگا جائے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم آپ سے مانگیں۔ اتنی سی بات کہ ہماری ایسٹ انڈیا کمپنی جو یہاں پر کام کر رہی ہے اس کی تجارت کو وسعت دے دیجئے تاکہ ہم آزادی سے ہندوستان میں کام کر سکیں۔ بادشاہ خوش۔ بات شاہ جہاں کی سب سے پہلی غلطی تھی کہ شاہ جہاں انگریز کے منحوس ارادوں کو سمجھنے سے قاصر رہا اور اس نے ایک وثیقہ لکھ کر انگریز کے حوالے کر دیا کہ ہماری سلطنت میں تم جہاں پر بھی رہو وہاں پر اپنی تجارت کر سکتے ہو۔ اب انگریز کو کھل کر آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ہندوستان میں مل گیا۔
وہ تو بادشاہ کے محسن بن گئے تھے. یہ اجازت نامہ ہی ملنا تھا کہ انگریز نے 7,000 فوجی سپاہیوں کو لے کر ہندوستان میں اپنے ناپاک قدموں کو گاڑ دیا. تاجرین کی شکل میں لائے, یہاں کے مختلف علاقوں میں ان کو پھیلا دیا اور سیاسی طور پر اپنے ناپاک منصوبوں کو ہندوستانیوں کے دلوں میں پیوست کرنا شروع کر دیا. شاہجہاں کی وفات ہو گئی. اورنگزیب عالمگیر اقتدار پر آئے. جب آپ اورنگزیب کی تاریخ کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اورنگزیب کی تاریخ صرف فتوحات سے بھری ہوئی ہے. ایک جگہ کھڑے ہو کر اورنگزیب کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا. فتوحات کی ایک سلسلہ چلا اورنگزیب کے دور میں. پیچھے سے جو کمزوری ہو رہی تھی اس کو اندازہ ہی نہیں تھا. اورنگزیب کے آخری دور میں اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہمارے ملک کے 2 ایسی قوموں کی آبیاری کی جو مغلیہ سلطنت کے دور حکومت میں دب کر زندگی گزار رہے تھے. ایک مراٹھوں کی قوت تھی اور دوسرے سکھوں کی. ان کو ورغلایا. اور انگریز ایک شاطر قوم, جس ملک میں کمزوری نظر آتی ہے وہ سب سے پہلے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اختیار کرتا ہے. اس زمانے میں اس نے وہی پالیسی اختیار کی. پالیسی کیا کہ درار ڈالو اور اقتدار کرو. وہ سامنے آ کر اقتدار نہیں کرنا چاہے, پہلے انہوں نے درار ڈالا سکھوں اور مراٹھوں کے ذریعے سے. یہ دونوں برسر پیکار ہو گئے. آہستہ سے بغاوتیں کر کے اپنی اپنی سلطنتوں کو قائم کرنا شروع کر دیا. اورنگزیب کا انتقال ہو گیا. اب اس کا فرمان روا محمد شاہ رنگیلا. انگریز اس پر اس طرح حاوی ہو گئے کہ اس کو تو حکومت کی کوئی سوجی بھی نہیں, اس کو حکومت کرنے کی کوئی سوجی بھی نہیں. انہی کے عیش کرو میں پلنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں قوتوں نے دہلی کے تخت و تاج کو لوٹ کر انگریز کے حوالے کر دیا. انگریز کے حوالے کیا اس تخت و تاج کو. مسلمانوں کا پہلا دور ختم. مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد اب ان کے درمیان کوئی حائل ہونے والا نہیں تھا. اب بڑی 2 طاقتیں تھیں, ایک بنگال کی اور دوسری میسور کی. اور اگر ہم کہیں اس زمانے کی ہمارے ملک کی یہ سب سے زیادہ طاقتور ریاستیں تھیں. سراج الدولہ نے محسوس کیا کہ انگریز کے قدم ہندوستان میں پھیلتے جا رہے ہیں, ان کے قدموں کو روکنا چاہیے. اپنی پوری طاقت کے ساتھ نواب سراج الدولہ انگریز کے مظالم کے آگے اور ان کے غصب کے آگے بند ماننا شروع کر دیا, رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیا. کئی جنگیں ہوئی. نواب سراج الدولہ اور انگریز کے مقابلے میں ہر محاذ پر سراج الدولہ نے انگریز کو مات دے دیا. انگریز نے یہ دیکھا کہ مسلمان سے جسمانی طور پر جیتنا بڑا مشکل ہے, لہذا میر جعفر کو وہاں سے پیدا کر دیا. سراج الدولہ کے لشکر سے میر جعفر کو پیدا کر دیا. میر جعفر کی غداری ایسی ہوئی کہ میر جعفر کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کا ایک وسیع اور عریض اقتدار ختم ہو گیا. اب ہندوستان کی مسلمانوں کی یہ بھی حکومت ختم ہو گئی. اب تیسری حکومت سلطان ٹیپو کی تھی, اور سلطان ٹیپو ایک راسخ العقیدہ بادشاہ تھا اور مذہب پرست بادشاہ تھا. تمام قوموں کے ساتھ اس نے بڑا عدل کیا. سلطان ٹیپو نے محسوس کیا کہ اب کہیں جنوب ہندوستان انگریز کی نظر بد نہ پڑ جائے, انگریز کو روکنا بہت ضروری ہے. سلطان ٹیپو نے مراٹھوں سے مدد مانگی. کہا کہ دیکھو مغلیہ سلطنتیں تمہارے ساتھ کیا ہوا وہ چھوڑو, لیکن آؤ اب ہم ہمارے ملک کو بچائیں گے, ہمارے ملک کو بچائیں گے. مراٹھے ہاتھ اٹھا لیے, کہا کہ بھائی ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. سلطان ٹیپو
حیدرآباد کی ریاستوں سے مدد مانگا، یہ لوگ بھی مدد کرنے سے قاصر رہے۔ سلطان ٹیپو نے فرانس سے مدد مانگا، چونکہ اعتقادی طور پر، سیاسی طور پر فرانس برطانیہ کا مخالف تھا، لیکن برطانیہ طوالت کی وجہ سے مدد کرنے سے عاجزی اختیار کر لیا۔ آخری عربوں کی وہ سلطنت جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، قسطنطنیہ کی اس خلافت عثمانیہ سے سلطان ٹیپو نے مدد مانگی، لیکن مسافت کی طوالت کے سبب وہ بھی ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے قاصر رہے۔ بیچارہ کیا کرتا، تنہا اکیلا سلطان ٹیپو انگریز کے سامنے آ کھڑا ہو گیا، بڑی جگر کے ساتھ اس نے انگریزی استعمال کا مقابلہ کیا، انگریز کو پسپائی ہوئی، لیکن پھر وہی بدنصیبی کہ انگریز نے وہی چال چلی کہ یہاں سے میر صادق کو پیدا کر دیا، اور میر صادق جس پر سلطان ٹیپو کا بہت زیادہ اعتبار تھا، اس نے سلطان کو گمراہ کیا، پہلے فوجی کیمپوں کا خاتمہ کیا، بعد میں انگریز لشکر کو خود ٹیپو سلطان کے محل سرا میں داخل کر دیا۔ ٹیپو سلطان قید کر لیے گئے، ٹیپو سلطان قید کر لیے گئے۔ اس قیدی کے بعد 3 دن کے بعد سلطان ٹیپو کو اس نے ایک مراسلہ بھیجا کہ دیکھو، اگر تم انگریز کی اطاعت قبول کر لیتے ہو تو تمہارا اقتدار تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، ورنہ ذلت کی موت مارے جاؤ گے۔ سلطان ٹیپو نے بڑا پیارا جواب دیا، وہی جواب دیا جو آج ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اور بڑا مشہور ہے یہ مقولہ کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہت بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان مار دیا گیا۔ اب انگریز کے سامنے ہندوستان میں کوئی مقابلہ کرنے والی قوتیں نہیں تھی، چونکہ جس چال سے انگریز نے اپنی حکومت کو وسیع کیا وہ اس طریقے سے کہ یہاں کے جاگیرداروں کو، صوبے داروں کو، زمینداروں کو، یہاں کے نواب زادوں کو جان بخشی اور بخشش کے صلے میں اپنا مطیع بنا لیا، اپنا فرمانبردار بنا لیا۔ اب ہندوستان میں انگریز کے ناپاک قدم آ گئے۔ اب اس کے بعد تاریخ کا ایک اور تیسرا دور اب یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ اب انگریز کو اس ملک میں روکے کون؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انگریز کو اس ملک میں روک سکتی تھی؟ پہلے دہلی کے اندر وہ مسلمان جن کے نام آگے میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے بتاؤں گا، مسلمان جس کے اندر ایک جنریل تھا جس کا نام نواب بخت لکھا گیا، وہ ایک میجر تھے۔ نواب بخت مولانا احمد اللہ کے ساتھ مل کر دہلی کی طرف پلٹے اور انہوں نے دوبارہ دہلی پر حملہ کر کے اس کو آزاد کروایا اور مغلیہ سلطنت کے ایک فرمان روا بہادر شاہ ظفر کے حوالے کیا، کہا کہ اپنا اقتدار سنبھالو۔ بہادر شاہ ظفر سنبھال نہیں سکے، وہ بھاگے۔ کیوں؟ وہاں پر کچھ انگریز کی چاپلوسی کرنے والوں نے انگریز کا تعاون کیا، جس کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر جان بچانے کے لیے نظام الدین اولیاء کے مقبرے میں جا کر چھپ گئے۔ انگریز وہاں سے ان کو گرفتار کیا، اور برما کو روانہ کر دیا، بھیج دیا۔ 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ مجھ کو کھانے کو کچھ دے دو۔ ان ظالم انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کی قربانی دے کر ان کے بیٹے کے کلیجے کو ایک تشت میں رکھ کر کھانے کے لیے پیش کیا۔ کہا کھانا ہے تو یہ کھاؤ، ورنہ نہیں۔ اپنے آخری دور میں اپنی غزل میں بہادر شاہ ظفر نے ان اشعار کو بھی لکھا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن،
دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں، یہ ان کی آخری نظم تھی۔ اب یہاں پر تاریخ کا ایک سنہرا باب مسلمانوں کا ختم ہو گیا۔ اب دوسرا چیپٹر کہ انگریز آیا اور ہمارے ملک میں کیا کیا۔ اب یہاں سے ایک نئی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ انگریز ہمارے ملک میں آئے اور ہمارے ملک کو انہوں نے بہت قریب سے پڑھا اور چھپ چھپ کر ہمارے ملک کے خزانوں کا اور یہاں کی دولت کا انہوں نے مطالعہ کیا، یہاں کی زمین کا انہوں نے مطالعہ کیا، ہندوستان کی خوبصورتی کا انہوں نے مطالعہ کیا اور یہاں کی دولتوں کو لوٹنا چاہا۔ یہاں کی دولتوں کو خوب لوٹا انگریزوں نے، یہاں کے خزانوں کو لوٹا، اور بعض نادان ہمارے ملک کے اسکالروں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا انگریز کے دور میں حقیقت میں ہندوستان کو ترقی آئی تھی۔ کیا ترقی؟ ریلوے کا نظام انگریز لایا، سڑکوں کا نظام انگریز لے کر آیا، ہوائی جہاز کا نظام انگریز لے کر آیا، بلا شبہ انگریز لے کر آیا میرے بھائیوں، لیکن ہمارے ملک کی ترقی کے لیے انگریز لے کر نہیں آیا، اپنے ذاتی مفادات کے لیے لایا تھا، تاکہ ہندوستان کے خزانے لوٹ کر وہ تیزی سے ہندوستان چھوڑ کر چلا جائے۔ اس کی نیت ہی یہی تھی۔ اسی لیے انگریز نے 200 سال میں وہ ظلم ڈھائے۔ اگر تاریخ پر یقین نہیں کر سکتے تو آج یقین کر لو، آج کے حالات کے اندر، چاہے وہ افغانستان کے حالات ہو، چاہے وہ کویت کے حالات ہو، چاہے عراق کے حالات ہو، چاہے ہمارے ملک کے بازو ہونے والے غزہ کے اندر جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان حالات کو دیکھ لو۔ اب یہ ظلم اتنی ٹیکنالوجی کے بعد یہ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے اس زمین پر انہوں نے کیا ظلم کیا ہوگا، اس ظلم کا آپ اندازہ کرنے کی کوشش کریں۔ کیا 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 انگریزوں نے یہاں پر؟ ہمارے ملک میں آ کر ہمارے ملک کے فنکاروں کا قتل عام کیا انگریز نے۔ کپڑا بننے والے مزدوروں کی انگلیوں کو انہوں نے کاٹ دیا تاکہ ہندوستان میں کپڑا پیدا نہ ہو۔ یہاں کی تعمیر کرنے والے معماروں کے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ دیا تاکہ خوبصورت تعمیریں ہندوستان کے اندر پیدا نہ ہو سکے۔ یہی نہیں کہ یہاں کی خوبصورت عورتوں کا قتل عام کیا تاکہ انگریز کی عورتوں کے مقابلے میں کوئی خوبصورت عورتیں باقی نہ رہے۔ یہ ظلم کیا تھا یہاں کی تہذیب پر، یہ ظلم کیا تھا۔ اگر ترقی مقصود ہوتی تو یہ لوگ ترقی بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن ہندوستانیوں پر ظلم کیوں کیا؟ کسان ہمارا، مزدور ہمارا، زمین ہماری، محنت ہماری، فصل ہماری، بیج ہمارا، دانا ہمارا، بیچارہ کسان محنت کر کر کے فصل تیار کر رہا ہے تو بیج پر قبضہ کرنے کے لیے انگریز آ گیا، کہا کہ پوری پیداوار ہماری ہے۔ یہاں سے کپاس لے کر چلے گئے، پٹسن لے کر چلے گئے، اناج کو اپنے قبضے کے اندر رکھا اور سزا کے طور پر ہمارے کسانوں کو بھوکا پیاسا تڑپا کر ختم کر دیا۔ تاریخ کا ایک حصہ ہے ان کے ظلم اور زیادتیاں ہمارے ملک کے اندر۔ بہت ظلم کیا ہمارے اس ملک پر، اور اس نے یہ ظلم اکیلا نہیں کیا۔ اگر ہمارے ملک کے چند واسی ان کا ساتھ نہیں دیتے تو انگریز 100 سال پہلے ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جا سکتا تھا، لیکن کچھ تہذیبوں نے یہاں پر ان کا کھل کر ساتھ دینے کی کوششیں کی اور ان کا ساتھ دیا۔ ایک طرف لگان لگایا ان لوگوں نے، اور دوسری طرف یہاں کے تعلیمی نظام کو پست کر کے رکھ دیا۔ ہمارے سلاطین اسلامیہ نے تعلیم کو فروغ دیا تھا، تحقیقات کو فروغ دیا تھا، یونان سے علم کو لے کر وہ یہاں پر آئے تھے۔ جب انگریز آیا تو ہندوستان کی تعلیم کو ختم کر دیا، معیاری تعلیم اپنے ملک کو لے کر چلے گئے، ابتدائی تعلیم ہمارے بچوں کے لیے رکھ دیا تاکہ ہندوستان میں کوئی قابل پیدا نہ ہو سکے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے پھر وہی انگلستان ان کو جانا پڑے، تعلیم ان کے کنٹرول میں چلی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ
انہوں نے اخلاقی انحطاط کو یہاں پر بڑھا دیا. شراب، کباب، ناچ گانا، عیاشی، یہ سب چیزوں کو یہاں کی تہذیب کا حصہ بنایا، جس کی وجہ سے یہاں کا خوشحال طبقہ ان کے اس داد عیش پر مبتلا ہو گیا اور اپنے حقائق سے غافل ہو گیا. یہ تاریخ ہے انگریز کی ہمارے ملک کے اندر. کوئی ترقی یافتہ کام انہوں نے اس ملک کے اندر نہیں کیا. جو بھی کیا تو ہمارے ملک کے زوال کے لیے کیا اور ہماری خوشیوں کے اختتام کے لیے اس نے کیا. یہ دوسرا دور تھا انگریز کا. اب آئے تیسرا دور. اب انگریزی استعمار کے آگے بند کون مانے گا؟ ان کو روکے گا کون؟ میرے مومن بھائیو، یہاں سے اس تاریخ کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہاں سے ہماری تاریخ کا ایک اور سنہرا دور شروع ہوتا ہے. مسلمانوں کی تاریخ کا ایک نیا انقلابی دور شروع ہوتا ہے. 17ویں صدی کا اختتام، جہاں سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مغلیہ سلطنت کے آخری عالم دین کی حیثیت سے یہاں پر تھے. ان حالات کو دیکھ کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے احیاء دین کے نام سے ایک تحریک کو شروع کیا. احیاء دین، اللہ اکبر. انگریز جس طریقے سے بد اخلاقی اور بد کرداریوں کو، بدخماشیوں کو مسلمانوں میں پیر رہے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کے اختتام کے لیے تحریر کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے. وہ بڑی گہرائی سے انگریز کا جائزہ لیتے رہے، لیکن نبرد آزما نہیں ہوئے. کیوں؟ اس کی سزا قید و زندہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو انگریز کے مقابلے کے لیے تیار کیا، جن کا نام شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ محدث کے چوتھے بیٹے شاہ عبد العزیز یہ اٹھے اور انگریز کے ظلم کا پورا جائزہ لینے کے بعد پورے ہندوستان کے اندر ایک فتوے کو عام کیا. اور وہ فتویٰ شاہ صاحب کا یہ تھا کہ اب ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، اب اس میں مسلح جہاد کی ضرورت ہے. پہلا فتویٰ تھا، پہلا فتویٰ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے دیا تھا. مسلمان بیدار ہوئے، مسلمانوں میں شعور آیا. انہوں نے کیا کھویا اس کو سمجھا، ان پر کیا ہو رہا ہے یہ حقائق ان کے سامنے لائے گئے. شاہ عبد العزیز نے اپنے کام کا آغاز اپنے داماد کو لے کر کیا، جن کا تذکرہ شاہ عبد الحی کے نام سے کیا گیا، اور ان کے بھتیجے شاہ اسماعیل اور ان کے ایک شاگرد شاہ احمد شہید بریلوی، یہ لوگوں کا قافلہ اب انگریز کے خلاف مجتمع ہونا شروع ہوا. سب سے پہلے انہوں نے عملی طور پر انگریز کے خلاف جہاد کی جس تحریک کو شروع کیا، میرے الفاظ کو آپ یاد رکھیں، جہاد کی تحریک کو شروع کیا. جہاد کی تحریک کو، یہ الفاظ ذہن نشین رکھیں، ہمارے غیر مسلم ساتھیوں کو سمجھائیں. پہلے ہمارے سلف صالحین نے ہندوستان کے لیے جہاد کیا، جنگ نہیں کیا، جہاد کیا. اور جہاد اسلام کا وہ مقدس فریضہ ہے جو ظلم اور زیادتیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے. انہوں نے جہاد کا اعلان کروایا، مسلمان تیار ہوئے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس تحریک کو جب بپا کیا، اس تحریک کا نام رکھا تحریک شہیدین. آپ پڑھیں اس کے اوپر. میں شاید چھوٹے سے وقت میں بہت باتیں نہ کر سکوں. آپ پڑھیے ہندوستان میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کے کارناموں کو، جس کے اوپر بلا مسلک کئی لوگوں نے کتابیں لکھی. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھا سید احمد شہید. سید سلیمان منصور پوری نے اس دن میں کتاب لکھا. غلام رسول مہر نے اس تاریخ کے اوپر کتاب لکھا.
اور بہت سے علماء کرام نے، مولانا مسعود عالم ندوی نے ہندوستان کی سب سے پہلی سیاسی تحریک کے نام سے کتاب لکھا. اس کتاب کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں. انگریز کے مقابلے میں عملی طور پر جو پہلی تحریک شروع ہوئی وہ تحریک تھی تحریک شہیدین. انگریز کے خلاف شاہ اسماعیل اور ان کے جانثار ساتھیوں نے 8 بڑی بڑی جنگوں کو لڑا. 8 بڑی بڑی جنگوں کو لڑا. بالآخر بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید کر دیے گئے اور وہیں پر ایک دریا کے کنارے ان کی تدفین عمل میں آئی. آج بھی انٹرنیٹ کے اوپر ان کی قبر کے آپ کو آثار دکھائی دیں گے. آج آپ جا کر چیک کیجئے, آپ کو معلوم ہوگا تحریک شہیدین, شاہ اسماعیل شہید کا نام ٹائپ کیجئے, ان کی قبر کی تصاویر بھی آپ کو آئیں گی. وہ قبر آج بھی اسی دریا کے کنارے کے اوپر بتائی گئی ہے. آج کی تاریخ میں وہاں پر ان کو دفن کیا گیا. انگریز کو اتنی نفرت ہوئی کہ راتوں رات ان کی قبر کو کھود کر ان کی لاش کو دوبارہ دریا کے اندر پھینک دیا انگریز نے. پھر مسلمانوں نے نکالا اور اس علاقے میں لا کر پھر ان کی تدفین, ان کو دفن کر دیا. شاہ صاحب کا انتقال ہوا. شاہ صاحب کے 2 اور شاگرد بنے, ایک مولانا عنایت علی وزیر آبادی اور ایک مولانا ولایت علی عظیم آبادی. یہ دونوں بھی ان کے شاگرد تھے. ایک شمالی ہندوستان میں کام کر رہے تھے اور مولانا ولایت علی جنوب ہندوستان کے اندر کام کرنے کے لیے آئے تھے, انگریز کے خلاف حالات بنانے کے لیے. ان کا قصہ یہیں پر مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. مدراس کے راستے سے وہ دکن کی ریاست میں مولانا ولایت علی آئے اور یہاں آنے کے بعد حیدرآباد میں انہوں نے قیام کیا. انگریز کے حالات سے یہاں کے لوگوں کو واقف کروایا اور نظام کے بھائی نواب مبارز الدولہ کو تک انہوں نے اپنا ہم نوا بنا لیا تھا. جب شاہ صاحب کے انتقال کی خبر ملی تو دوبارہ چلے گئے اور جا کر وہاں پر تحریک شہیدین کی قیادت کو دوبارہ سنبھال لیا. یہ پہلی تحریک تھی جو ہندوستان میں دفاع کے لیے برپا کی گئی. دوسری تحریک جو ہندوستان کے اندر برپا کی گئی 18ویں صدی کے نصف آخر کے اندر. ابھی غدر کا واقعہ پیش نہیں ہوا تھا. غدر سے پہلے جو تحریک برپا کی گئی وہ تحریک تھی وہابی موومنٹ آف انڈیا. وہابی موومنٹ آف انڈیا بات میری نہیں ہے, بات تاریخ دانوں کی بات ہے, غیر مسلم مورخین کی بات. جب انگریز ہندوستان میں اپنی ذلت اور رسوائی کے اوپر تحقیقات کا کام کرنا شروع کیا تو انگریز کا ایک ڈاکٹر اسکالر ہمارے ملک کا پورا سروے کیا. اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا اردو ایڈیشن ہمارے ہندوستانی مسلمان, آپ اس کتاب کا پورا مطالعہ کیجئے. سر W. ہنٹر اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ وہابی موومنٹ آف انڈیا ہندوستان کی وہ تحریک تھی جس کے آگے انگریز کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. اس تحریک نے جان و مال سے ہندوستان کو انگریز سے بھگانے کے لیے جدوجہد کی. کئی لوگ ہمارے ہم نوا بن گئے لیکن ہم کبھی بھی وہابی موومنٹ آف انڈیا کے لوگوں کو اپنا ہم نوا کبھی نہیں بنا سکے, کبھی نہیں بنا سکے. ایک غیر مسلم مصنف اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے, تارا چند, جس کا نام تارا چند تھا, تارا چند اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے 5 لاکھ وہابیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. 5 لاکھ, ایک نہیں دو نے, 5 لاکھ 5 لاکھ وہابیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. صرف بنگال کے اندر 1.5 لاکھ وہابی علماء کرام کو انگریز نے اصولی کی نظر کیا تھا. اور دریائے راوی کے کنارے لاکھوں مسلمانوں کو درختوں پر سولیاں دی گئی اور اس سولیوں کا یہ عالم تھا کہ وقت کا مورخ لکھتا ہے کہ اگر اللہ
ان درختوں کو زبان دے دے، یہ درخت کہنے پر مجبور ہو جائے گا اے اللہ میرے اوپر اتنی ہزار لاشوں کو تنا دیا گیا تھا، بالکل پھلوں کی شکل میں لاشوں کو انگریزوں نے لٹکا دیا تھا دریائے راوی کے کنارے، 3.5 لاکھ لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ یہ قربانی دی اس تحریک نے۔ اس تحریک کے بارے میں کچھ حقائق کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اسی لیے جاننا ضروری ہے کہ عمومی طور پر یہ لفظ ہم کو بڑا ستاتا ہے، یہ لفظ ہم کو بہت ستاتا ہے۔ وہابی یہ لفظ کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کی تھوڑی سی تحقیق میں آپ کو مورخین کی زبانی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، پورا دلائل کے ساتھ پیش کروں گا میں آپ کے سامنے۔ وہابی دراصل انگریز نے اس لفظ کو 2 معنوں کے لیے استعمال کیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس کا معنی انہوں نے استعمال کیا بے دین، اور حکمرانوں کے لیے اس کا معنی استعمال کیا انگریز کا باغی، یعنی وہ جو انگریز کے اصولوں کا باغی، انگریزی نظام کا باغی، انگریز کا باغی، اس کا نام دے دیا گیا وہابی۔ اور ادھر مسلمانوں سے کیا کہا؟ نہیں دیکھو بے دین۔ کیوں؟ یہ نام کہاں سے اس نے مستعار لیا تھا؟ وہ مستعار نام اس طریقے سے لیا کہ ترکوں کے مقابلے میں 12ویں صدی میں جو تحریک بپا ہوئی تھی ابن تیمیہ کی، اس ابن تیمیہ کی تحریک کے عقائد کا اس نے بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا۔ سعودی حکمرانوں کے درمیان جو انقلاب محمد بن عبد الوہاب لے کر آئے تھے، ان کے عقائد کا اس نے بڑے قریب کے ساتھ مطالعہ کیا تھا۔ کہا وہاں پر ابن تیمیہ کا وہ عقیدہ، یہاں پر محمد بن عبد الوہاب کا یہ عقیدہ، اور ہندوستان میں تحریک وہابیت کا وہ عقیدہ۔ کہا کہ یہ وہابی، اس کی تفصیل اور آگے آئے گی آپ کو۔ اپنی اس تبلیغ کو کرنے کے لیے یہاں پر کچھ زرقریدوں کو خرید کر اس نے اس نام کو اتنا روشن کیا، اتنا پھیلا دیا کہ اب مسلمانوں میں اختلاف کا اس لفظ کو ایک ذریعہ بنا کر رکھا اس نے کہ کل کے دن آج مسلمان لڑ رہا ہے وہابی اور غیر وہابی کی اصطلاح پر۔ نہیں میرے مومن بھائیو، انگریز کی سازش کو سمجھو، اگرچہ کہ انگریز کی اصطلاح اس کے لیے صحیح تھی ہوگی، لیکن مورخ کی نظر میں یہ ایک غلط تسمیہ تھی۔ کیوں؟ اس کا نام محمدی ہونا چاہیے تھا، چونکہ عرب کا انقلاب عبد الوہاب نہیں لے کر آئے، عرب کا انقلاب محمد لے کر آئے تھے۔ پہلے اس نے غلط تسمیہ یہاں پر پیش کر دیا تاکہ مسلمانوں میں تا قیامت لڑائی جھگڑے کا ایک سلسلہ برابر جاری رہے۔ وہ ہمارا ملک چھوڑ کر بھی چلے گیا، لیکن اس لفظ کو ہمارے پیچھے لگا کر گیا۔ چلیے، وہابی موومنٹ آف انڈیا کے تعلق سے مورخین کی جو باتیں ہیں، ان باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے لیے آپ ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر قیام الدین احمد نے ایک کتاب لکھا کہ ہندوستان میں وہابی تحریک، اس تحریک کتاب کے اندر انہوں نے پوری تفصیلات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہابی موومنٹ آف انڈیا دراصل ہندوستان کی ایک پہلی سیاسی تنظیم تھی۔ چلیے، یہ تو ہو گئی بات، یہاں تک ان کی قربانیاں آ گئی، بڑی قربانیاں دی ان لوگوں نے۔ دوسری طرف ہمارے وہ علماء دیوبند ہیں جن کی قربانیاں ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور اس وقت تک آج ہم مسلکی لڑائیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، وسیم نگری کے ساتھ سوچو، جس زمانے میں انگریز کا مقابلہ ہمارے علماء کر رہے تھے، وہاں پر مسلکی بھید بھاؤ کسی کے درمیان نہیں تھا، سب مل کر اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ جن علماء کا نام علماء دیوبند میں ذکر کیا جاتا ہے، ان میں شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ کا ایک نام آتا ہے، مولانا محمود الحسن کا ایک نام آتا ہے،
مولانا شبیر احمد عثمانی کا ایک نام آتا ہے اور ایک نام مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے. ان علماء کرام نے قدم با قدم مقابلہ کیا تھا. اس زمانے میں ایک تحریک بپا ہوئی. اس تحریک کا نام ریشمی رومال کی تحریک تھا. اس ریشمی رومال کی تحریک میں کیا اہل حدیث کیا دیوبندی کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا. سب مل کر مقابلہ کیے تھے انگریز کا. سب مل کر مقابلہ کیے. یہ تو ہمارے مسلک کی اختلاف تحفہ ہے انگریز کا کہ ہم لڑتے بیٹھے اور اپنی تاریخ سے غافل ہو جائیں. اپنی تاریخ سے غافل ہو جائیں. اب اس کے بھی کچھ تلقیاں ہیں میرے بھائیوں. ان تلقیوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا, تھوڑا ہضم کرنا پڑے گا. کیسے؟ مولانا عبید اللہ سندھی یہ لوگ بڑے جیوٹ لوگ تھے اور انہی کے کچھ ماتحت رہنے والے انگریز کے مخبر بھی تھے. وہ چاہتے تھے کہ شیخ سرہندی کو لا کر انگریز کے مقابلے میں جھکا دیا جائے. مولانا عبید اللہ سندھی کو لا کر جھکا دیا جائے. ہندوستان کے ایک مشہور مفسر قرآن, ان کا ایک بھائی تھا مظہر علی. اس زمانے میں انگریز کے لیے چیف انٹیلیجنس کا کام کیا کرتا تھا اور مسلم غداریوں کے اندر اس کو اگر کسی غدار کا نام پہلی فہرست میں ہم رکھ سکتے ہیں انگریز کی تو مظہر علی کا نام رکھ سکتے ہیں. کئی علماء کو قید و زندہ کی نظر کر دیا اس نے. چن چن کر وہ مسلمان جو انگریز کے خلاف اٹھے تھے ان کے اوپر بڑے ظلم کے پہاڑ اس نے توڑے تھے. اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, انگریز کی چاپلوسی کے لیے اس نے یہ ظلم کیا تھا. مظہر علی, اللہ اکبر, اس نے بڑا ظلم کیا. اس کی وجہ سے ایک نئی اصطلاح ہمارے پاس درمیان میں یہ وجود میں لے کر آیا. مسلکی تنافر یہاں سے شروع ہو گیا. اب مسلمان مجاہدین کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ اپنے اختلافات کے اندر ڈوب کر پڑے ہوئے رہے. آئیے میرے بھائیوں, یہ ایک تاریخ کا حصہ تھا جس کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. ایک اور تاریخ کا حصہ وہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. انگریز اپنے مخالفوں کے ساتھ بڑا ظلم کا معاملہ کیا. اتنا ظلم کہ اس کے ظلم کی انتہا کو ہم نہیں سوچ سکتے. اور انگریز کا آخری لفظ کیا ہوتا ہے ظلم کے بعد؟ سوری. آپ دیکھیں نہیں, افغانستان کی تہذیب نے کبھی بھی ایسے دھماکوں کو نہیں دیکھا. وہ قوم بولنے پر مجبور ہو گئی. کیا کرنا ہے بات کر لو. بولے ایسے ایسے بم ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں, زندگی میں کبھی ہم دھماکوں کی آواز نہیں سنے ایسی. بولے ایک بم کی قیمت میں ہمارا 1 سال کے ملک کا خرچہ چل سکتا. اتنا ظلم کیا انہوں نے. جب کچھ بھی نہیں ملا, کھورے پہاڑ نکلا چوہا, کچھ بھی نہیں ملا تو کیا بولے؟ سوری, ہم سے غلطی ہو گئی. کیا ایک سوری ہماری ذلتوں کو عزت میں بخش سکتا ہے؟ صدام حسین کے ساتھ انگریزوں نے وہ معاملہ کیا, خالی جھوٹی اطلاع کے اوپر. کچھ بھی نہیں ملا, صدام کو موت کے گھاٹ اتار دیا ان لوگوں نے. آخری جملہ کیا بولا؟ نہیں, ہمارے غلط اطلاعات کے اوپر ہم نے یہ کام کیا تھا. سوری. ارے تمہاری سوری ہمارا ملک کو تباہ کر دیا. سوری. پھر 11 ستمبر کا حملہ بھی سوری. کیا عجیب بات. تمہاری سوری کو ہم قبول کر رہے ہیں اور ہماری سوری کو تم قبول نہیں کرتے. عجیب و غریب المیہ ہیں یہ اس قوم کا. یہ جو چاہے دنیا پر مسلط کر سکتے. غزہ کے اندر خونی کھیل ناچا جا رہا ہے. دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے. دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے. خون کا ننگا ناچ ناچا گیا. 1400 مسلمانوں کے معصوم بچوں کو کیا سلوک کیا گیا. اگر کوئی ضمیر رکھنے والا انسان ہے یا جس ملک میں انسانیت باقی ہے تو وہ کبھی بھی زخم کو سہ نہیں سکتا. پھر دھڑل سے انگریز لکھ رہا ہے کہ نہیں ہماری ہمدردیاں تو اسرائیل کے ساتھ رہیں گی. عجیب بات. پھر انسانیت کہاں گئی؟ تمہارے اخلاق کہاں گئے؟ تمہارے اقدار کہاں گئے؟ یہ تو تھا میرے بھائیو ان لوگوں کا وتیرہ. ہم ان کی سازش سمجھنے سے قاصر رہے. علماء کا ایک سب سے بڑا خاندان جنہیں علماء صادق پور کہا جاتا ہے,
اس خاندان کا بچہ بچہ انگریز کا مخالف تھا، اس خاندان کا بچہ بچہ انگریز کا مخالف تھا، اور علماء صادق پور کے بچے بچے کو انگریز نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ ایک مورخ نے ایک بڑا اچھا واقعہ لکھا، میں آپ کو چلتے چلتے وہ واقعہ سناتا ہوں۔ علماء صادق پور کا ایک بچہ اپنے دادا کی لکڑی کو گھوڑا بنا کر کھیل رہا تھا، اپنے دادا کی لکڑی کو گھوڑا بنا کر کھیل رہا ہے گھر کے اندر۔ انگریز کا ایک آفیسر گھر پر آیا، دستک دیا، جیسے ہی دروازہ کھلا وہ لڑکے نے اس لکڑی کو لے لیا، انگریز کی طرف تان کر کہا کہ رک جا۔ وہ کہنے پر مجبور ہو گیا، خاموخواہ انگریز نے نام نہیں دیا، وہابی باغی، وہابی بھی باغی، وہابی کا بچہ بھی باغی۔ یہ نفرت انہوں نے پھیلائی تھی زمین پر علماء صادق پور کے ساتھ۔ ان کی عورتوں کو نہیں بخشا، ان کے بچوں کو نہیں بخشا، ان کی املاک کو تباہ کیا۔ اور کیسے تباہ کیا ان کی املاک کو؟ چند کوڑیوں کے عوض میں انہوں نے بیچ دیا تھا۔ پورے صادق پور کی کل جائیداد کو ملا کر انگریز نے، مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر اس کا ایک تجزیہ جو ہے یہاں پر بیان کیا۔ میں آپ کے سامنے اس تجزیے کو رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر قیام الدین احمد نے اپنی کتاب میں اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ 1,21,948 روپے میں پورے صادق پور کو انگریزوں نے بیچ دیا تھا۔ کتنی آپ کے میرے جیب میں اتنی رقم پڑی ہوئی رہے گی، آج حیثیت نہیں ہے اس رقم کی، لیکن اس زمانے میں اس رقم کی اتنی حیثیت تھی۔ اس پیسے کو کیا کیا انگریزوں نے؟ دیکھو، اپنی جاگیر سمجھ کر استعمال کیا۔ کس طریقے سے علماء صادق پور کی دولت کو استعمال کیا؟ 33,000 روپے پٹنہ کی میونسپلٹی کی عمارت تعمیر کرنے کے لیے لگا دیے۔ 33,000 روپے وہاں علماء صادق پور۔ دوسرا، 30,000 روپے کے ذریعے سے پٹنہ ریلوے اسٹیشن کی توسیع کر دیا ان لوگوں نے۔ مال کس کا؟ دولت کس کی؟ جائیداد کس کی؟ قبضہ ان لوگوں کا۔ ایسا ظلم۔ اور 30,000 روپے کے ذریعے سے پٹنہ یونیورسٹی کی عمارت کی تجدید انہوں نے کر دی۔ اگر ہم یہ کہیں تو برا نہ ہوگا، آج میونسپل کارپوریشن جو پٹنہ کی ٹکی ہوئی ہے وہ علماء صادق پور کی دولت اور ان کی زمین کا عطیہ ہے۔ آج بھی وہ تاریخ زندہ ہے۔ اس تاریخ کو میرے بھائیوں آپ پڑھنے کی کوشش کرو۔ چلیے آخری بات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ انگریز کو بڑا کھٹکتا تھا مسلمان، بہت کھٹکتا تھا، اور ہمارے علماء بہت کھٹکے، کیا حنفی، کیا مالکی، کیا شافعی۔ میرے بھائیوں، اقبال نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہمارے اسلاف کبھی بھی یہ نہیں سمجھے تھے، وہ تو مقابلہ کیے۔ اس لیے انگریز نے قانون لگایا تھا، کہا کہ دیکھو، اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان، احمد شہید کی کتاب صراط مستقیم، اور حنفی مسلک کی معتبر کتاب شرع وقایہ، جن جن لائبریریوں کے اندر ہے تینوں کو ضبط کر لو، تینوں کو ضبط کرو۔ تقویت الایمان، صراط مستقیم، شرع وقایہ، اور شرع وقایہ فقہ حنفی کی سب سے معتبر کتاب۔ آج دراسات نظامی کے اندر، دینی مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی۔ سر ڈبلیو ہنٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شرع دو کتابوں پر پابندی تو سمجھنے کی بات تھی، شرع وقایہ شریف پر کیوں یہ پابندی لگایا؟ تو کہا کہ اس میں جہاد کے مسائل کھول کھول کے بیان کیے گئے ہیں، جہاد کے مسائل کھول کھول کے بیان کیے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تاریخ تھی انگریزی ظلم و استعمار کی ہمارے ملک کے اندر۔ اس میں اور بھی سچائیاں ہیں، لیکن میں آپ سے کچھ سوالات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اپنے ذہنوں کو وسیع کرنے کی کوشش کریں۔ ماجد دیوبندی نے اپنی نظم کے اندر لکھا کہ ایک آزادی مل گئی لیکن ذہن آزاد ہو تو بات بنے۔ ایک آزادی مل گئی ہم کو 1947 کے اندر، اور اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں اس آزادی تک، کہ قالی ہمارے ہندوستان کے علماء کرام کی مرہون منت تھی یہ قربانی۔ مولانا احمد اللہ، مولانا محمد علی جوہر،
مولانا محمد علی جوہر کا تو یہ عالم تھا، جا کر انگریز کے سامنے بیٹھ گئے، کہا کہ ہمارا ملک آزاد کرو ورنہ انگلستان میں 2 گز زمین دو، واپس پلٹ کر جانا نہیں ہے، وہی مرنا ہے، وہی دفن ہونا ہے، لیکن واپس جانا نہیں ہے۔ محمد علی، مولانا محمد علی کی حسن اتفاق انگلستان میں ہی وفات ہو گئی، وہی وفات ہوئی۔ فلسطین کے امام کی درخواست پر ان کو فلسطین، ان کی میت کو فلسطین لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کے قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی، وہاں سے لا کر یہاں پر۔ لیکن وہ بیٹھ گئے تھے میری موت ہو جائے گی لیکن میں ہندوستان کو خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، بولے کہ مجھے آزادی چاہیے۔ پھر آئیے میرے بھائی، انگریز کو کیا حق تھا ہمارا ملک بانٹنے کا؟ جاتے جاتے ہمارا ہندوستان ہمارے ہاتھ میں نہیں کیا، اپنی جاگیر سمجھ کے بانٹ کے چلا گیا۔ بولے یہ تھوڑا ٹکڑا مذہب کے نام پہ تم رکھ لو پاکستان۔ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی پاکستان کی علیحدگی، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے بنگلہ دیش ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا احتجاج کیا، سمجھایا منایا مسلمانوں کو، لیکن کیا کریں، انگلینڈ میں بیٹھ کر انگریز کچھ آقاؤں کو خرید کر ہمارے یہ تقسیم عمل میں لا لیا۔ بد نصیبی ہے آج کے مسلمان کی کہ وہ حصہ آزاد ہوا، اگر وہ حصہ آزاد نہیں ہوتا تو آج ایک شان و شوکت کا ایک نظام ہمارے پاس علیحدہ ہوتا تھا، نہ وہاں کا مسلمان سکون میں رہنے دیا اور نہ یہاں کے مسلمان کے سکون میں رہنے دیا، ایک تقسیم ہمارے سامنے لا کے رکھ دی۔ اب ایسا سوچو میرے بھائی، آج ہمارے پاس تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے، تاریخ کی سچائی ختم کر دی گئی ہے، ہر 20 سال میں ایک نسل پلٹتی ہے۔ 20 سال پہلے میں پرائمری سیکشن کا طالب علم تھا تو کچھ اچھی باتوں کو میں پڑھا کرتا تھا، لیکن آج ہمارے نصاب تعلیم سے ان سچائیوں کو ختم کر دیا گیا۔ اب آئندہ 20 سال کے بعد جو ہماری نسل تیار ہوگی وہ نسل کیا لے گی، کیا سیکھے گی؟ تاریخ کو پڑھو میرے بھائیوں، یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، یہ ہندوستان میرا ملک ہے، یہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اس کی آزادی۔ ایک انگریز غیر مسلم کے تحت اگر ہندوستان کے مسلمان آزادی کے لیے سربکف نہیں ہوتے تو آج بھی انگریز کے استعمار سے ہندوستان آزاد نہیں ہوتا تھا۔ ہماری قربانیوں کی مرہون منت ہے، ہمارا ملک ہے یہ ہمارا ملک، ہم نے اس ملک کو ہمارا ملک بنایا، اس ملک کو سنوارا، اس ملک کو خوبصورت بنا دیا۔ ہم کو اس ملک سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہ کرو، ہم کو اس ملک سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہ کرو، مر کے بھی ہم وطن نہ چھوڑیں گے، یہ وطن ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، میں مر جاؤں گا تو دفن بھی اس مٹی کے اندر ہو جاؤں گا، یہ ملک ہم چھوڑنے کا کبھی بھی خواب نہیں دیکھے، چونکہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، لاکھوں سلف صالحین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو سنوارا ہے۔ کسی مورخ نے یہ تک لکھا کہ جتنا خون ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے دیا، دوسری اقوام نے اتنا پسینہ تک نہیں بہایا تھا، اتنا پسینہ تک۔ لیکن آئیے میرے بھائی، آپ کا بیٹا کتنے بچے ہیں یحییٰ علی کو جانتے ہیں؟ کتنے بچے ہیں ہمارے مجاہدین آزادی یہ تصویروں کو جانتے ہیں؟ نہیں معلوم۔ ہم کو ایک نام سکھا دیے، سردار بھگت سنگھ، بلا شبہ وہ مجاہد آزادی تھے، لیکن وہ تنہے تنہا نہیں تھے، سردار ان کے پیچھے، بھگت سنگھ کے پیچھے مولانا عبد القادر کی ایک بہت بڑی طاقت تھی، پڑھ کے دیکھو، اپی کی عبد القادر کی بہت بڑی طاقت ان کے پیچھے تھی، اکیلے نہیں تھے، کسی میدان میں ہندوستان کے اندر مسلمان پیچھے نہیں ہوئے۔ جاؤ پڑھو ہماری تاریخ کو۔ لیکن میرے بھائی، ایک سوال آپ کو بھی اپنے حکمرانوں سے کرنا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو ڈرا دیا ہمارے لوگوں نے، کہا کہ نہیں، سیاست اور مسلمان نہیں، سیاست اور مسلمان نہیں، ہم بھی چلے گئے، رونا ہو گئے ہم لوگ۔ 25 کروڑ مسلمان ہیں، سنو صورتحال کیا ہے آج ہماری، آج صورتحال کیا ہے ہماری؟ 25 کروڑ مسلمان ہیں، ایوان پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی صرف 27 نفوس پر مشتمل ہے۔ کیا یہ آزادی کا تحفہ ملا؟ آج ہمارے ملک کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہم کو ایک ٹکٹ دینا نہیں چاہتی۔ پوچھو، آپ دیکھو، یہ الیکشن پوری چیزیں ہمارے سامنے رکھ کر چلا گیا،
آج مرکزی حکومت کے اندر کتنے مسلمان نمائندگی کر رہے ہیں. سوچو کیا یہ آزادی کا تحفہ تھا؟ آج ہم کو بھیک کا چپا دیا گیا ہمارے ہاتھ میں. ایک حکومت آئی 15 سال سے بولے کہ بھائی ہم 5% دیں گے، نہ 4 ملا نہ 5. اب نئی حکومت آئی، ایک نئی گھاس ڈال رہے ہیں 12%. آپ کو مولانا آزاد کا ایک جملہ سناتا ہوں، اگر عقل مند ہے تو اس جملے کو اپنے گرہ کے اندر باندھ لو. مولانا آزاد نے کہا تھا، مسلمانوں یہ ملک تمہارا ملک ہے، یہاں کا جینا تمہارا جینا ہے، یہاں پر تمہارا برابر کا حق ہے. تحفظات کے بل بوتے پر زندگی گزارو گے تو نیست و نابود ہو جاؤ گے. مقابلہ کر کے اپنا حق لینا سیکھو، صلاحیتوں سے اپنے حق کو منوا لو. اس کے پیچھے مت پڑو. لوگ ہمارے سروں پر حکومت کر رہے ہیں یہی حقوق کا مطالبہ کر کے. آئیے میرے مومن بھائیوں، میں آپ کو بتلاتا ہوں اس قربانی کے طفیل میں 56 سال میں ہم کو کیا ملا. سوائے فرقہ وارانہ فسادات کے کچھ بھی نہیں ملا ہم کو. کوئی ترقی آج ہمارے پاس نہیں آئی، کوئی خوشحالی ہمارے پاس نہیں آئی. ہمارا غریب غریب رہ گیا، مالدار گھٹنے ٹیک دیا. یہ کیا آزادی ہے ہماری؟ یہ کیا آزادی؟ یہ سب اسی لیے ہوا کہ ہم اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں. آؤ ہمارا حق مانگو، ہمارا حق حاصل کرو، ہمارا حق لو. بتاؤ کہ نہیں یہ ملک کے ہم بھی ہیں، حقدار ہیں، اور کل کے دن ہمارے ملک کو کچھ بھی ہو جائے گا تو یقیناً پھر مسلمان اٹھے گا اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے گا، اپنے ملک کی حفاظت کرے گا. اور تو اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کی آزادی میں جتنے بھی ترانے لکھے تھے وہ سارے کے سارے مسلمانوں نے لکھا ہے. اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. یہ پڑھو، ہر جگہ ہم ہیں، ہر جگہ ہم ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جامع صحیح کے اندر ایک باب باندھا. اس باب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ باب کا خلاصہ یہی کہ جو لوگ اپنے آپ کی قدر کو نہیں پہچانتے وہ ایمان کی حلاوت کو بھی نہیں سمجھتے. تمہارا وزن بہت بڑا ہے، تم اپنے وزن کو سمجھو، اپنی صلاحیتوں کو سمجھو، اپنی قربانیوں کو سمجھو، تب جا کر ہم ایک خوشحال قوم بن سکتے ہیں. یہ چند اختصارات تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ماضی کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے مستقبل کو سدھار دے. اے اللہ ہمارے اس ملک کو تر و تازہ رکھ دے، حاسدوں کی حسد سے بچا لے. اے اللہ ہمارے اس ملک کو نظر بد سے بچا لے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما، ہمارے ملکوں میں امن و امان کو قائم فرما، ہمارے شہروں میں اے اللہ تو امن و امان کو قائم فرما. اللہ تعالی ہم پر ایسے حاکموں کو لا جو عدل و انصاف کرنے والے ہوں. اے اللہ ظالموں کو، جابروں کو، غاصبوں کو ہرگز ہمارے اوپر مسلط نہ فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی لاج رکھ لے. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی تو مدد فرما. اے اللہ برما کے بے یارو مددگار مسلمانوں کی تو مدد فرما. اے اللہ ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہو جا. الہ العالمین ہم تیرے نبی کے دین کو ماننے والے ہیں. الہ العالمین ہم اسلام کو حق سمجھنے والے ہیں. اے اللہ ہم سب کی تو نگہبانی فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبانے چمن تو سلامت رہے. میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان. میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں